بٹ دوسری طرف جو ان کے سلیکٹڈ ان کے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ کے پی ہیں سہیل آفریدی، وہ مسلسل کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ملاقات ہو جائے. وہ عدالت بھی پہنچے، عدالت نے آرڈر بھی کر دیا، اس کے باوجود وہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم پہلے سن لیتے ہیں. بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں، بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی، چاہے وہ جو بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر منوان عمل کروں گا. اسٹریٹجی ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ہدایت کے بغیر کوئی کابینہ تشکیل نہیں ہوگی. وہی لا عمل ہوگا جو عمران خان صاحب کا ہوگا. عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات آ جائیں گی. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کی ہدایات نہیں آتی تو کیبنٹ بھی فائنل نہیں ہوگی. اور دوسری طرف کیبنٹ میں کچھ ایسے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نان الیکٹڈ لوگ آ سکتے ہیں، کہیں سے پریشر ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سہیل آفریدی کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے. ایک ادھر دیکھیے ایک طرف طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپلیکیشن دے کہ بنی گالا جانا ہے تو اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. دوسری طرف وہ ان کو ملنے نہیں دے رہے. جی، ان کی حق ہے سی ایم کا کہ وہ جا کے ملے ان کو، اور وہ ان کو آسان نہیں کر لے ان کے لیے. اچھا، ان کو کبھی ادھر بھگاتے ہیں، کبھی ادھر بھگاتے ہیں، کبھی عدالت میں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایونچولی ملاقات ہو جائے گی، مگر تنگ کر رہے ہیں، راستہ نہیں کھول کے دے رہے. پرووک کر رہے ہیں کہ آپ آئیں پھر سڑکوں پہ. نہیں، مطلب ہے جیسے کہ نا چونڈیاں وڑتے پہ کہ ہاں اپلائی کرو نا، پھر آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر ادھر بھگاتے ہیں، پھر ادھر بھگاتے ہیں. مطلب دے ڈونٹ فیسیلیٹیٹ اٹ. تو اب بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں کانٹراڈکٹری ہے نا. ایک طرف یہ کہ جی آپ روک رہے ہیں ان کو فرام میٹنگ ہز لائرز اور میٹنگ ہز فیملی اور میٹنگ دا نیو چیف منسٹر، ان کی طرف آپ نہیں ان کو ملنے دے رہے. اور دوسری طرف جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپلیکیشن دیں ہم آپ کو بنی گالا لے چلتے ہیں. تو دونوں چیزیں کنسسٹنٹ نہیں ہیں، وچ سجیسٹ کہ اپروچ یہی ہے کہ خان کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ کمزور دکھایا جائے. یہ ریکویسٹ کرے ہم ڈینائی کریں، یہ ریکویسٹ کرے ہم ڈینائی کریں. یہاں تک کہ عدالت جو ہے وہ بھی اب ڈائریکٹ آرڈر دینے کے بجائے وہ کہتی ہے ہم نے آرڈر دیا تھا اس کو فالو کرو. یاد ہے آپ کو ابھی؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی یہی کہا کہ ہم نے تو کہہ دیا ہوا کہ جی 2024 میں ہم نے کہہ دیا آپ لسٹ دے دیا کرے. تو سلمان نے اسی وقت لسٹ دے دی جس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا چیف منسٹر کا، مگر جیل سپرنٹینڈنٹ لے گیا اور وہ جیب میں ڈالی اور فارغ ہو گیا. جب یہ لوگ ملنے گئے تو راستے بھی روک لیا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ. تو دس از ٹپیکل کہ آسان نہیں کام کرنا کسی کے لیے. ٹھیک. اچھا، دونوں اپنی طرف سے جیسے سگنلنگ کر رہے ہیں، کے پی کے وزیر اعلیٰ اپنے طور پر جواب دے رہے ہیں. اب جیسے وہ بلٹ پروف بوم پروف گاڑیوں کی بات ہے، یہ کیا سامنے آ گیا جھگڑا وفاق کا اور کے پی؟ دیکھیے یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب بھی جو ہے نا انہیں کچھ خاص پتہ نہیں ہے اباؤٹ آرمڈ کارز، سیکیورٹی اینڈ سو آن. کیوں نہیں خرید لیتے آرمڈ کارز؟ کہ اب کوئی پیسے کی کمی ہے ان کے پاس؟ خرید لیں نا. 3-4 کروڑ کی آرمڈ گاڑی ملتی ہے، لینڈ کروزر، ٹھیک، تو لے لیں، امپورٹ کر لیں یا مارکیٹ سے خرید لیں. کیوں نہیں خریدتے؟ اس لیے نہیں خریدتے کہ ہر بندہ چیف منسٹر انکلوڈیڈ آرمڈ گاڑی نہیں رکھ سکتا. اس کے لیے ایک پرمیشن لینی پڑتی ہے فرام دا فیڈرل گورنمنٹ، منسٹری آف انٹیریئر. منسٹری آف انٹیریئر جب کسی کو اجازت دیتی ہے، یہ این او سی دیتی ہے، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے این او سی جو ہے نا وہ پرمیشن جو ہے نا وہ جاتا ہے آئی بی کو اور آئی ایس آئی کو کہ جی فلانے نے، نجم سیٹھی نے اپلیکیشن دی ہے فار این آرمڈ کار. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از انڈر تھریٹ. وہ اپنی پوری انکوائری کرتے ہیں اور کوئی جلدی نہیں ہوتی ان کو. اچھا، وہ بیسکلی they don't want to give you they don't want private sector or anybody else to have armored cars. بٹ کیونکہ ایک پالیسی ہے کہ آپ لے سکتے ہیں if you can prove that you ever have a threat، تو وہ پھر سال لگ جاتے ہیں. بڑی اپروچ لڑانی پڑتی ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر بھی اپروچ لڑانی پڑتی ہے، آئی بی کے اندر بھی، کیونکہ اگر ایک بھی ایڈورس ریمارک آ جائے لوکل تھانے سے جہاں انکوائری کرنے جاتے ہیں تو نہیں ملتی آپ کو. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پروپوزیشن. تو مگر اگر مانگ رہی ہے کے پی گورنمنٹ، تو کے پی گورنمنٹ کو اگر وہ نہیں دیتے تو پھر تو ایشو بن جاتا ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے اجازت، ہمیں آرمڈ گاڑی کی اجازت نہیں مل رہی. دیٹس ریڈیکولس. وہ تو بہت بڑی ایشو بن جائے گا. اٹس ناٹ اے پرائیویٹ انڈیویجول اینڈ وی نو دیٹ کے پی از سبجیکٹ ٹو ٹیررزم. تو اس لیے مگر انہوں نے وہ نہیں کام کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں آرمڈ گاڑیاں چاہیے. محسن نقوی صاحب نے 3-4 گاڑیاں آرمڈ بھیج دیں. اب یہاں جو گورنمنٹ ہے یا اس کے پاس گاڑیاں ہیں آرمڈ، کوئی پرانی ہیں کوئی نہیں ہے، چلتا رہتا ہے. 15 سال پرانی بتا رہے ہیں. اچھا، اب 15 سال پرانی یا 10 سال پرانی. بیسکلی اگر انہوں نے گاڑی بھیجی ہے کوئی تو سی ایم کو چاہیے کہ جا کے چیک کرا لے، گاڑی کو ٹھیک کرا لے. واٹس دا بگ ڈیل؟ تو لے لے، مگر ایشو بنانا ہے کہ ہمیں آپ نے بڑی پرانی گاڑیاں بھیج دی. بھئی آپ لے لیں،
استعمال کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپلائی کر دیں ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ کہ ہمیں 10 گاڑیاں آرمڈ کے NOCs ملنے چاہیے اور آپ مارکیٹ سے جا کے خرید لیں. واٹس اے بگ ڈیل؟ تو یہ دیکھیے نا, دیز آر آل لٹل ایکسکیوزز. اچھا, فیڈرل گورنمنٹ نہ نہیں کر سکتی اگر ان کو آرمڈ گاڑیاں چاہیے پروونشل گورنمنٹ کو. لیکن طلال چودھری صاحب تو یہ ریزن دے رہے ہیں کہ انہوں نے انکار اسی لیے کیا اور گاڑیاں اسی لیے واپس کی کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دہشت گردی کے خلاف, وہ ظاہر ہے دہشت گردی تو جو ہو رہی ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ہو رہی ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف ہو رہی ہے, منسٹرز انڈر تھریٹ اینڈ سو آن. تو دیٹس ناٹ دا کیس. باقی وہ الگ بات ہے کہ یہ ان کی پالیسی ریگارڈنگ TTP از ڈفرنٹ فرام دیٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑنا نہیں چاہتے, یہ تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں, مگر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ود آرمڈ کارز اور ناٹ, بیکاز یہاں اس علاقے کے اندر ہر قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے. تو دے ڈو نیڈ آرمڈ کارز اینڈ دے شوڈ گیٹ آرمڈ کارز, بٹ دین دے شوڈ پے فار اٹ. واٹس دا بگ ڈیل؟ وہ کہہ رہے ہیں NFC کے تحت ہمارے 2200 ارب روپے اور دوسری طرف 350 ارب ہمارے ڈیو ہیں, آپ NFC کا اجلاس بلائیں اور ہمیں ہمارا حصہ دیں. نہیں, آپ کے پاس کوئی 50 کروڑ روپیہ نہیں ہے, آپ لے لیں گاڑیاں. ہاں نہیں, پھر اس کے بعد پرمیشن کی بات آ جائے گی. اچھا سٹی صاحب, دا پالیسی آف پاکستان تحریک انصاف تھوڑی سی رینیوڈ ہمیں یوں لگ رہی ہے کہ مختلف اینڈس پہ PTI نے اپنے لوگ چینج کیے ہیں. اب جیسے یہاں KP میں چینج ہوئے ہیں تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں انہوں نے جو اپنے اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ نامینیٹ کر دیے. پہلے تو نامینیشن ہی نہیں ہو رہی تھی, تو کہا جا رہا تھا کہ جو اچکزئی صاحب ہیں ان کے اوپر PTI کے اندر اتفاق نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں سب کے کنسنسس کے بعد ان کا نام اسمبلی سیکریٹریٹ میں دے دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب تو پولیٹیکل پاورز کے ساتھ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, جبکہ PTI کا ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا بااختیار طبقات کے ساتھ, تو کیا ساری PTI محمود اچکزئی صاحب کے پیچھے کھڑی ہوگی ان کی امامت میں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. خان صاحب نے اس لیے ان پہ ہاتھ رکھا ہے بیکاز ہی تھنکس کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور میں نے پہلے بھی اس پلیٹ فارم سے کہا تھا کہ بہت سے PTI کے لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے. جو مرضی وہ کہیں اسپیچز میں یا خان صاحب کو جا کے, مگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر بہت کچھ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس, تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو اس لیے پھر وہ اچکزئی صاحب از ون پرسن جو کہ ڈزنٹ کیئر, ان کی تو ہسٹری بھی ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا جی اچکزئی کو بنا دیں. اب اچکزئی کا آپ کو بنا دیا, مگر آپ نے دیکھا آلریڈی کیمپین شروع ہو گئی ہے ان کے خلاف ان کی صاحبزادی کو لے کے کچھ چیزیں. ایک تو صاحبزادی, پھر ان کی اور بھی کہ کس سٹیج پہ وہ افغانستان کے حامی تھے اور انفیکٹ پاکستان کی ایسی بات کرتے تھے جس سے پاکستان ٹوٹ سکتا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ بھی باتیں باہر نکلنی شروع ہو گئی. تو یہ تو انیویٹیبل ہے. اچھا, جس کے آپ جب بھی آپ اس قسم کی جگہ پہ آئیں گے تو وہ پوری فائلیں نکل آئیں گی اور آپ کے اوپر اٹیک شروع ہو جائے گی. جیسے آپ نے انیویٹیبل کا لفظ استعمال کیا کہ ناگزیر ہے, یہ پاکستان میں ناگزیر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تھوڑے عرصے کے بعد اس کا ہنی مون پیریڈ ختم ہونا ہوتا ہے. اب جو میں نے جہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا میں اس کی طرف آتی ہوں. انہی 2-3 دنوں میں کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں جیسے جو طاقتور طبقات ہیں وہ اس حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے لوگ میڈیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی پنجاب گورنمنٹ سے مریم نواز صاحبہ سے خوش نہیں ہیں, ناراضی ہے اور دن گنے جا چکے ہیں. Do you think so? نہیں, دیکھیے ایک دو صاحب ہیں وہ بھی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ, اور اشارہ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی مسئلہ ہے. عرفان صدیقی صاحب کی بڑی مشہور پریڈکشن ہے, تو وہ اسی کا اشارہ کیا جا رہا تھا کہ کچھ کے اوپر ایشو بنا ہوا ہے. ٹھیک, میرا نہیں خیال ایسی بات ہے. آئی تھنک بڑی اسموتھلی سب کچھ ہو جائے گا. اچھا, جو کچھ ہونے جا رہا ہے ویری اسموتھلی, دیر ول بی نو پرابلم. تو مگر ایک چیز صحیح ہے, وہ یہ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ کہیں جا نہیں رہی, ان دا سینس یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہو رہی ہے اس کی. امریکہ کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہو گئے, کیا ملا آپ کو؟ ٹوٹو. افغانستان کے ساتھ آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کیا ملا؟ ٹوٹو. ٹھیک, آپ IMF سے پیسے لے لیے, کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. $1 بلین سے کیا ملتا ہے؟ آپ کی گروتھ رکی ہوئی ہے بالکل. آپ ادھر جا ہی نہیں رہے ہیں کہ گروتھ ہو, کہ امپلائمنٹ ہو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اکانومی رکی ہوئی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ جی یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے, اب 2 سال ہو گئے ہیں, وی سی نتھنگ. ابھی ہمیں لپا دیا جا رہا ہے کہ جی آئیں گے. بہت بڑی چیز بنائی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فیملی ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گی منرل سیکٹر میں اینڈ سو آن. جب ہوگا دیکھی جائے گی, اور اگر ہوگا بھی تو اٹ ول ٹیک 10 years before the fruits of that labor materialize. تو آئی تھنک ان ٹرمز آف کارکردگی کسی کی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کسی نے بھی ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے جس سے
عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہو. آپ جو مرضی کرتے جائیں, جب تک آپ عمران خان کی پاپولیرٹی کو ڈینٹ نہیں ڈالیں گے, اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش نہیں ہوگی. جی تو وہ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے کام کریں, سیاسی کریں, اکنامک کریں, جو بھی کریں, جس کا اثر یہ ہو کہ کل کو جب الیکشن کی طرف جائیں کچھ اپنے ووٹس آپ کو مل جائیں, خان کا جو سپورٹ ہے اس کو ڈائلیوٹ کریں. جی مگر وہ ادھر نظر نہیں آ رہا. تو یہ کیوں نہیں آ رہا؟ اب آپ ایشو کی طرف نشاندہی تو کر رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کے لحاظ سے گزشتہ 4 سال پاکستان کی تاریخ کے بدترین سال رہے, گورننس کی خامیاں تھی, پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی, شرح سود کم نہیں ہو رہی, ایف بی آر میں شارٹ فال دیکھا جا رہا ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, دعوے بڑے ہوئے انویسٹمنٹ کے لیکن مٹیریلائز نہیں ہوئے. کور ریزن ہاں تو ہے نا, ایسی سچویشن ہے نا, اب یہی ہو رہا ہے. اب کس وجہ سے؟ کیا گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا, گورنمنٹ کے پاس پالیسیز نہیں ہیں؟ نہیں, بیسکلی جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ ہمارا مینوفیکچرنگ بیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. چائنا ہیز فلڈڈ دا مارکیٹ. آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ پالیسیز ہیو ناٹ بین گڈ. آپ کی فارن ایکسچینج کرائسس سارا وقت آپ پہ سر پہ رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ پہلے تو مہنگائی ہو جانی شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ مہنگائی کو روکنے کے لیے آپ پھر سلو کر دیتے ہیں گاڑی کی اسپیڈ. جب گاڑی کی اسپیڈ سلو کرتے ہیں تو پھر امپلائمنٹ نہیں ملتی, کھانے پینے کو نہیں, مطلب آل سارٹس آف پرابلمس. تو my sense is that in terms of achievement کس طریقے سے میجر کی جائے. ایک تو یہ ہے کہ جی پتہ لگے جی 5% گروتھ ہو رہی ہے, وہ تو ہو نہیں رہی. آپ تو 2.4% پہ آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کے ساتھ تو معاملے بڑھ رہے ہیں نا, کم تو نہیں ہو رہے. اچھا جب بھی یہ بڑھائیں گے اس گروتھ کو, پیسہ اسپرنٹ کر کے, انٹرسٹ ریٹس بڑھا کے اینڈ سو آن, یا کم کر کے, تو ہوگا کیا؟ مہنگائی ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ پرانا سٹائل ہے پاکستان کی گورنمنٹس کا کہ پہلے تو یہ خرچے کرنے شروع کر دیتے ہیں, پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو گڑبڑ ہوگی, ڈیفیسٹ ہوگی, پیسے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, پھر اس کو روکتے ہیں اور پھر ساری چیز ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہے, سب کچھ رک جاتا ہے. سو دے آر کاٹ ان دس. اور فارن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, پاکستانی انویسٹمنٹس کر نہیں رہے لوگ. اب انسٹیڈ آف مینوفیکچرنگ یا ابھی اے آئی وغیرہ ادھر جا نہیں رہے ہیں. جی So this is the problem کہ the economy needs juice. وہ جوس جس قسم کی جوس ملتی ہے اس سے مہنگائی ہو جانی شروع ہو جاتی ہے. وہ پرنٹ کرتے ہیں نا پیسے, تو اس قسم کے مسئلے ہیں. تو آئی تھنک کوئی امکان نہیں ہے کہ اکانومی جو ہے وہ 5-6% پہ جائے گی اگلے 2-3 سال میں, کوئی امکان نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی تو ایک پریشانی ہے. اور پھر وہ جو پاپولیرٹی ہے اس کا علاج کس طرح سے ہو سکے گا جب ان کے پاس کوئی ایسا معجون یا ایسی کوئی دوا ہے ہی نہیں. سٹ صاحب, اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 200% چانسز ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے. میرا خیال تھا کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے کچھ 6 ماہ پہلے, پھر وہ رہ گئی. جی ابھی میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے. اچھا, مگر ہمیں اگر آگے جاتے پتہ لگے کوئی ایسی بات تو پھر ہم اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. مگر دیکھیے ڈیل کیا ہوگی مجھے آپ بتائیں. کہ اس نظام کو تھوڑے عرصے کے لیے ایکسیپٹ کر لیں, وہ نہیں کرے گا, خاموش وہ نہیں کرے گا. وہی جو ایک عرصے سے وہ تو پرانی بات ہے نا. اس کو یہ کہا جا رہا ہے تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ. جی, وہ کیسے چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ از اے فائٹر. وہ تو نہیں چپ کر کے بیٹھے گا. وہ سارے پولیٹیکل ان کا کیپٹل اس پہ داؤ پہ لگ جائے گا نا. ایبسولوٹلی. تو وہ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. سو آئی تھنک دس از آل کائٹ فلائنگ. کرائسس بہت سیریس ہے, کرائسس آف پالیٹکس اینڈ اکانومی تو ہمیشہ ہی رہا ہے, بٹ یہ جو کرائسس ہے نا جو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بنا لی ہے, دس از اے ریئل کرائسس. اور اس کا سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا, تو سولوشن ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ گم ہی نہ ہو جائے. ڈونٹ آسک می واٹ دی سولوشن از. اوکے ٹھیک ہے, سمجھ جائیں گے سمجھنے والے.